اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نکاح میں 11 بیویاں ازواج مطہرات آئیں جو کہ ہماری امہات ہیں رضی اللہ تعالی عنہن۔ ان میں سے 2 کا انتقال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا اور بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 ازواج مطہرات رہیں۔ ان ازواج مطہرات میں سے سب سے کم عمر آپ کی زوجہ ام المومنین ہماری امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی تھی، باصلاحیت ترین بیوی تھی اور امت کے لیے علم دین کے حوالے سے نافع ترین یہ زوجہ محترمہ ہیں، تو جو شخص جتنا ہے دین میں کارآمد ہوتا ہے، دینی امور میں مقبول ہوتا ہے، اس شخص پر اتنے ہی اعتراضات بھی ہوتے ہیں اور اس کی شخصیت ہر اعتبار سے کبھی نہ کبھی قابل زیر بحث آتی رہتی ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب نکاح ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو آپ کی عمر مبارک تھی 6 سال یا زیادہ سے زیادہ 7 سال، اور جب آپ کی رخصتی ہوئی تو آپ کی عمر مبارک تھی 9 سال۔ یہ ہے اہل السنت والجماعت احناف دیوبند کا موقف۔ بہت سارے مستشرقین، ملحدین اور دین دشمن لوگوں نے اس عمر پر اعتراض کیا ہے۔ ان کے اعتراضات کی بنیاد کیا ہے ہم تفصیل سے بیان کریں گے، اس کے جوابات بھی تفصیل سے دیں گے انشاءاللہ۔ اور بعض لوگ ان سے متاثر ہو کر موقف کو بدل رہے ہیں تاکہ ان کے اعتراضات سے بچ سکیں۔ جو دین دشمن نے اعتراض کیا کتنی کم عمری میں نکاح کیسے ہوا، تو ان لوگوں نے اعتراض سے بچنے کے لیے راستہ اختیار کیا، حالانکہ حقائق یہ ہیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بوقت نکاح 7 سال یا 6 سال اور بوقت رخصتی 9 سال ہے۔ سب سے پہلے آپ اس پہ دلائل ملاحظہ فرمائیں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بوقت نکاح 6 سال یا زیادہ 7 سال ہے اور بوقت رخصتی آپ کی عمر 9 سال ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3894 عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 6 سنین۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا نکاح ہوا تو میری عمر 6 سال تھی۔ خود اپنا ان کا بیان ہے۔ آگے حدیث تفصیل کے ساتھ بیان فرمائی۔ میرا وقت اس وقت مقصود حدیث مبارک کی شرح کو بیان کرنا نہیں، اپنے موقع پہ دلیل پیش کرنی ہے۔ پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب رخصتی ہوئی تو امی عائشہ خود فرماتی ہیں فلم یرعنی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضحیٰ فاسلمتنی الیہ وانا یومئذ بنت 9 سنین۔ میری والدہ نے چاشت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر مجھے اس کے حوالے کیا، ان کے مجھے رخصت کیا، اور اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ اب دیکھیں کتنی واضح بات ہے۔ تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 6 سنین، جب میرا نکاح ہوا تو عمر 6 سال تھی۔ فاسلمتنی الیہ وانا یومئذ بنت 9 سنین، اور جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال تھی۔ کتنی واضح دلیل ہے اس بات پر کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بوقت نکاح 6 سال اور بوقت رخصتی 9 سال ہے۔ اسی طرح حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 1442 عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهي ابنة 7 سنین وزفت الیہ وهي ابنة 9 سنین ولعبها معها ومات عنها وهي ابنة 18۔ اللہ اکبر۔ یہاں 3 باتیں واضح کر دی گئی۔ نمبر 1، جب امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر ہے 7 سال، اور جب آپ کی رخصتی ہوئی تو عمر ہے 9 سال، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے انتقال ہوا تو امی عائشہ کی عمر ہے 18 سال۔ اب دیکھو کتنی واضح بات ہو گئی۔ میں نے گزارش کی کہ رخصتی نکاح کی عمر 6 سال یا 7 سال، اس سے زیادہ نہیں ہے، اور رخصتی کی عمر 9 سال، اور اس میں مزید بات آ گئی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو امی عائشہ کی عمر اس وقت تھی 18 سال۔ مشہور محدث امام ابو عمر یوسف بن عبداللہ ابن عبد البر القرطبی المالکی رحمہ اللہ تعالی، وفات 463 ہجری،
الاستیعاب فی معرفت الاصحاب لابن عبد البر میں ارشاد فرماتے ہیں تزوجها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ قبل الہجرہ بسنتین هذا قول ابی عبیدہ وقال غیر بثلاث سنین وهي بنت 6 سنین وقیل بنت 7 فابتنی بها بالمدینہ وهي ابنة 9 لا اعلمهم اختلفوا فی ذلک۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مکہ مکرمہ میں ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، ہجرت سے پہلے ہوا اور ہجرت سے 2 سال پہلے ہوا، اور ایک بعض کہتے ہیں کہ 3 سال پہلے ہوا۔ تو آپ کی عمر مبارک کیا ہے؟ 6 سال، اور بعض نکاح کے 7 سال۔ اور جب آپ کی رخصتی ہوئی تو مدینہ منورہ میں ہوئی تو آپ کی عمر 9 سال ہے۔ اور ابن عبد البر رحمہ اللہ نے عجیب بات اس کے بارے میں فرمایا لا عالمہم اختلفوا فی ذالک، میں سمجھتا ہوں کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بوقت نکاح 6 سال یا 7 سال اور بوقت رخصتی 9 سال ہے۔ یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جس میں میں نے کسی کو اختلاف کرتے نہیں دیکھا۔ اسی طرح حافظ عماد الدین ابو الفدا اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی شافعی رحمہ اللہ تعالی وفات 774 ہجری البدایہ والنہایہ میں ارشاد فرماتے ہیں تزوجها وهي ابنة 6 سنین وبنی بها وهي ابنة 9 ما لا خلاف فيه بين الناس وقد ثبت في الصحاح وغيرها وكان بناؤها بها علیہ السلام فی السنۃ الثانیہ من الہجرۃ الی المدینہ۔ حضرت ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے اس بات پر اجماع نقل کیا ہے، فرماتے ہیں جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا تو آپ کی عمر 6 سال ہے، اللہ اکبر 6 سال، اور جب آپ کی رخصتی تو آپ کی عمر مبارک 9 سال ہے۔ فرماتے ہیں ما لا خلاف فیہ بین الناس، اس میں لوگوں کو اختلاف نہیں ہے، متفق علیہ بات ہے، اور ہجرت کے دوسرے سال آپ کی رخصتی ہو رہی ہے۔ بہرحال میں نے آپ کی خدمت میں صحیح بخاری کی روایت کو پیش کیا، بوقت نکاح عمر 6 سال، بوقت رخصتی 9 سال۔ صحیح مسلم کی روایت کو پیش کیا، بوقت نکاح 6 سال، بوقت نکاح 7 سال، بوقت رخصتی عمر 9 سال۔ اور اس کے بعد ابن عبد البر رحمہ اللہ کے الاستیعاب کا حوالہ پیش کیا، بوقت نکاح عمر 6 سال یا 7 سال لیکن بوقت رخصتی عمر 9 سال۔ اور ابن کثیر کے البدایہ والنہایہ کو پیش کیا، امت کا اجماع نقل کیا کہ آپ کی بوقت نکاح 6 سال عمر ہے اور بوقت رخصتی آپ کی عمر 9 سال ہے۔ یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے۔ باقی اس پر ایک اشکال یہ ہے کہ آپ کی عمر بہت کم تھی، اتنی کم عمری میں نکاح نہیں ہوتا، اتنی کم عمری میں بچی کا باپ کسی کے حوالے نہیں کرتا، یہ عمر بہت چھوٹی ہے، یعنی آپ کی عمر 7 سال ہے، بوقت رخصتی 9 سال ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عمر 52 سال ہے، تو کوئی آپس میں جوڑ نہیں۔ ہم اس بات پر تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں، کیا اسلام تو اسلام ہے، کیا اہل کفر بھی اس بات کے قائل رہے ہیں یا نہیں کہ کم عمری میں عورت کا نکاح کیا جا سکتا ہے؟ آپ اس پر حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ دیکھیں سینٹ آگسٹن، اس کی وفات ہے 350 عیسوی، اس نے جس لڑکی سے نکاح کیا اس وقت اس کی عمر تھی 10 سال۔ نمبر 2 راجہ رچرڈ دوم، اس کی وفات ہے 1400 عیسوی، اس نے جس لڑکی سے نکاح کی اس کی عمر تھی 7 سال۔ نمبر 3 ہنری ہشتم، اس نے جس لڑکی سے نکاح کی اس کی عمر تھی 6 سال۔ اسی طرح نمبر 4 امریکہ کی اسٹیٹ آف ڈیلیور 1880 عیسوی میں لڑکی کی شادی کی عمر جو کم سے کم تھی اس وقت عمر تھی 8 سال، اور کیلیفورنیا میں اس کی عمر تھی 10 سال، یعنی لڑکی کی عمر 8 سال ہو یا لڑکی کی عمر 10 سال ہو، اس لڑکی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ اچھا نمبر 5 1929 عیسوی سے پہلے تک برطانیہ میں چرچ آف انگلینڈ کے وزراء 12 سال کی لڑکی سے شادی کر سکتے تھے۔ نمبر 6 1983 عیسوی سے پہلے کیتھولک کینان کے قانون نے اپنے پادریوں کو
ایسی لڑکیوں سے شادی کرنے کی اجازت دے رکھی تھی جن کی عمر 12 سال کو پہنچ جائے۔ اب دیکھیں جو اعتراض کرنے والے کفار ہیں، خود ان کے قانون میں، ان کے رواج میں 12 سال بھی ہے، 10 سال بھی ہے، 8 سال بھی ہے اور 6 سال بھی ہے۔ اب بتاؤ یہ کس منہ سے اعتراض کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم عمر بچی سے نکاح کیا۔ اچھا، اسی طرح میں صرف چند ایک حوالے دے رہا ہوں۔ ہندو کی کتاب انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس میں ہے کہ منو سمرتی نے مرد اور عورت کے لیے شادی کی جو عمریں طے کی ہیں وہ اس طرح کہ لڑکا 30 سال کا اور لڑکی 12 سال کی، یا لڑکا 14 سال کا لڑکی 8 سال کی۔ مگر آگے چل کر پھر اسپتی اور مہا بھارتا کی تعلیم کے مطابق ایسے موقعوں پر ہندو لڑکیوں کی جو شادی کی عمر بتائی گئی ہے وہ 10 سال اور 7 سال ہے، جبکہ اس کے بعد کے شروکاس میں شادی کی کم از کم عمر 4 سے 6 سال اور زیادہ زیادہ 8 سال بتائی گئی ہے۔ اس بات کے بے شمار شواہد ہیں کہ یہ باتیں صرف تحریر میں نہیں تھیں، یعنی ان پر عمل بھی کیا جاتا تھا۔ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ عیسائی بھی اس بات کے معترف ہیں، قائل بھی ہیں، فاعل بھی ہیں، اور خود ہندو مذہب اس کا قائل بھی ہے اور فاعل بھی ہے کہ 6 سال کی عمر تک کی بچی سے نکاح کیا ہے اور لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے، تو پھر اعتراض کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے ہم نے تاریخ پیش کی ہے کہ 6 سال، 8 سال، 10 سال کی عمر کے لڑکی کے ساتھ نکاح ہوتا رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور بعثت مبارک سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لہذا تاریخی اعتبار سے یہ بات کوئی قابل اعتراض نہیں ہے۔ ہاں، باقی جن لوگوں نے اعتراضات کیے ہیں کہ اتنی کم عمر بچی، ہم نے کہا کہ ایک تو ہم نے یہ تاریخ پیش کی ہے آپ کی خدمت میں کفر کی، اور ان کی باتیں پیش کی ہیں۔ آپ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس عمر کی بچی سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں۔ میں اس کو یوں پیش کرتا ہوں کہ چند ایک اعتراضات ان کے سن لیجئے کہ جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوقت نکاح عمر کے 6 سال یا 7 سال اور بوقت رخصتی عمر کے 9 سال کی قائل نہیں، ان کے بنیادی اعتراضات کیا ہے؟ نمبر 1، ان کا اعتراض یہ ہے کہ اتنی عمر میں کوئی عورت، کوئی لڑکی ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، بچہ پیدا ہونے کی صلاحیت نہیں ہوتی، تو اس کے ساتھ پھر نکاح کا فائدہ کیا ہوگا؟ جواب سماعت فرمائیں۔ ہم کہتے ہیں ہم اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرتے کہ 9 سال کی عمر کی بچی یا 10 سال کی عمر کی بچی ماں بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ آپ اس پر اپنی اسلامی تاریخ دیکھیں۔ نمبر 1، صحیح بخاری کتاب الشہادات باب بلوغ الصبیان و شہاداتہم، وقال الحسن بن صالح ادرکت جارۃ لنا جدۃ بنت 21 سنہ۔ حسن بن صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے پڑوس کی ایک لڑکی کو دیکھا، وہ 21 برس کی عمر میں نانی بن چکی تھی، 21 برس کی عمر میں نانی بن چکی تھی۔ نمبر 2، فتح الباری لابن حجر کتاب الشہادات باب بلوغ الصبیان و شہاداتہم، حافظ ابو الفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر عسقلانی الشافعی رحمہ اللہ وفات 852 ہجری فرماتے ہیں وقد ذکر الشافعی ایضا انہ رأى جدۃ بنت 21 سنہ وانها حاضت لاستکمال 9 ووضعت بنتا لاستکمال 10 ووقع لبنتها مثل ذلك۔ حضرت ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو نانی بن چکی تھی اور عمر اس کی 21 سال تھی۔ فرمایا وہ کیسے؟ وہ 9 سال کی تھی تو اس کو ماہواری آ گئی، حیضہ ہو گئی، اور جب 10 سال کی تھی تو اس نے بچے کو جنا، اور یہی معاملہ آگے اس کی بیٹی کے ساتھ ہوا۔ 9 سال کی تھی تو حیضہ اور 10 سال کی تھی تو بچہ پیدا ہوا۔ یہ 10 سال کی ہے تو ولادت ہو گئی، بیٹی 10 سال کی اس کو ولادت ہو گئی، تو 21 سال کی عمر میں نانی بن گئی۔ نمبر 3، حافظ ابو القاسم علی بن حسن الشافعی المعروف ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی تاریخ ابن عساکر میں فرماتے ہیں
زوج معاویۃ بن ابی سفیان ابنتہ ہند من عبداللہ بن عامر بن قریظ وبنا له قصرا الى جانب قصره وجعل بينهما بابا وادخلت عليه وهي بنت 9 سنين۔ امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹی ہند کا نکاح عبداللہ بن عامر کے ساتھ کیا، اور جب حضرت ہند کی رخصتی ہوئی اس وقت ان کی عمر تھی 9 سال۔ نمبر 4، سنن الدارقطنی حدیث نمبر 286، عن عباد بن عباد المحلبی قال ادرکت فینا یعنی المحالبہ امرأة صارت جدة وهي بنت 18 سنة ولدت ل9 سنين ابنة فولد ابنتها ل9 سنين فصارت هي جدة وهي بنت 18 سنة۔ حضرت عباد بن عباد المحلبی فرماتے ہیں میں نے اپنی قوم محالبہ میں ایک عورت کو دیکھا جو 18 سال کی عمر میں تھی اور نانی بن گئی، 18 سال کی عمر میں نانی بن گئی، اس کی عمر 18 سال تھی، اللہ اکبر، نانی بن گئی۔ اس کی صورت کیا ہوئی؟ اس کی عمر 9 سال تھی تو اس کو لڑکی پیدا ہوئی، پھر وہ لڑکی کی عمر 9 سال تھی تو اس کے ہاں بھی وہ بھی ماں بن گئی، تو ایک لڑکی 18 سال کی عمر میں نانی بن رہی ہے۔ نمبر 5، امام ابو عاصم الضحاک فرماتے ہیں، یہ سیر اعلام النبلاء میں ہے، ولدت امی سنت 10 و100 ولدت انا فی سنت 22 فرماتے ہیں میری والدہ 110 ہجری میں پیدا ہوئی اور میں 112 ہجری میں، یعنی ان کی والدہ کی عمر 12 سال تھی جب ان کی والدہ کے ہاں میں پیدا ہوا۔ نمبر 6، ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے میری بیوی فاطمہ بنت منذر سے روایت نہیں لی گی۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ بنت منذر سے روایت لی ہے، اور یہ فاطمہ بنت منذر بیوی ہیں ہشام بن عروہ کی۔ تو ہشام بن عروہ کہتے ہیں کہ محمد بن اسحاق نے میری بیوی فاطمہ بنت منذر سے روایت نہیں لی۔ بنیاد کیا ہے؟ کہتے ہیں لقد دخلت بها وهي بنت 9 سنين، جب فاطمہ بنت منذر کی رخصتی ہوئی تو اس کی عمر تھی 9 سال۔ وما رآها مخلوق حتى لحقت بالله عز وجل، اور اس کے بعد اس نے دنیا میں کسی شخص سے ملاقات نہیں کی، وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں چلی گئی۔ ہمارا مستدل کیا ہے کہ جب رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال تھی، تاریخ بغداد الخطیب کے اندر ہے۔ نمبر 7، الکامل ابن عدی، امام ابو صالح عبداللہ بن صالح المعروف کاتب اللیث وہ فرماتے ہیں عن رجل اخبرہ ان ابنۃ له حملت وهي بنت 10 سنین، ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ اس کی بیٹی 10 سال کی عمر میں حاملہ ہو گئی۔ عبداللہ بن صالح مزید کہتے ہیں ان امرأۃ فی جوارہم حملت وهي بنت 9 سنین، ان کے پڑوس میں ایک لڑکی تھی جو کہ 9 سال کی عمر میں حاملہ ہوئی۔ اب دیکھو یہ 7 تاریخی واقعات میں پیش کر رہا ہوں اور اسلامی تاریخ کو پیش کر رہا ہوں کہ 9 سال کی عمر میں بچی حاملہ ہوئی ہے، لہٰذا یہ کہنا کہ اس عمر کی بچی صلاحیت اولاد کی نہیں رکھتی، یہ بات قطعاً بے جا ہے۔ اور مزید ہمارے دور حاضر بلکہ ماضی قریب کی چند ایک مثالیں میں پیش کرتا ہوں، اخباری رپورٹیں، اخباری واقعات کہ آپ کو اندازہ ہو اس عمر کی بچی ماں بن سکتی ہے یا نہیں۔ ہندوستان میں ایک خبر شائع ہوئی کہ وکٹوریہ ہسپتال دہلی میں ایک 7 سال سے کم عمر کی لڑکی نے بچہ جنا، 7 سال سے کم عمر۔ اخبار مدینہ بجنور 1 جولائی 1934۔ نمبر 2، روزنامہ ڈان 29 مارچ 1996 میں خبر شائع ہوئی کہ ایک 8 سال کی لڑکی حاملہ ہوئی اور اس نے 9 سال کی عمر میں بچہ جنا۔ نمبر 3، روزنامہ جنگ کراچی 6 اپریل 1986 میں خبر تصویر کے ساتھ شائع ہوئی، برازیل کی رہنے والی 9 سال کی لڑکی جس کا نام ابلینس تھا، اس نے ایک بچی کو جنم دیا۔
نمبر 3 نمبر 4 روزنامہ آغاز 1 اکتوبر 1997 میں خبر شائع ہوئی، ملتان کے قریب ایک گاؤں میں ایک 8 سالہ لڑکی حاملہ ہوئی اور ڈاکٹروں نے اس خدشہ کا اعلان کیا کہ زچگی کے دوران ہلاک ہو جائے۔ بھارت روزنامہ آغاز میں خبر شائع ہوئی، 8 سالہ لڑکی حاملہ ہوئی۔ باقی خدشہ وہ تو بڑی عمر کے ساتھ عورت کے ساتھ بھی ہوتا ہے، درمیانی عمر کے ساتھ بھی ہوتا ہے، لیکن حاملہ ہوئی۔ 9 دسمبر 1997 کو روزنامہ آغاز میں خبر شائع ہوئی کہ ایک 8 سالہ پاکستانی لڑکی نے ایک بچہ کو جنم دیا۔ ڈاکٹروں نے گزشتہ روز بتایا کہ بچہ صحت مند ہے۔ اب دیکھیں، میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ جات پیش کیے ہیں اور اخباری بیانات پیش کیے ہیں کہ اس عمر کی بچی باقاعدہ حاملہ ہوئی اور ولادت بھی ہوئی۔ تو یہ کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے کہ اس عمر کی بچی کہ یہاں ولادت نہیں ہو سکتی۔ دوسرا اعتراض کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی کم سن عمر کی لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ یہ دراصل پہلے اعتراض کا تتمہ ہی ہے کہ ایک تو اس میں ولادت کی صلاحیت نہیں، ہم نے کہا صلاحیت ہوتی ہے۔ نمبر 2 اعتراض کیا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر کی لڑکی سے نکاح کا فائدہ اور حکمت کیا ہے؟ دیکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح مبارک فرمائے، ہر نکاح کی خاص حکمت تھی۔ میں انشاءاللہ کسی مجلس میں 11 ازواج مطہرات کے ساتھ ہونے والے 11 نکاحوں میں سے ہر نکاح کی حکمت عرض کروں تاکہ آپ کو تفصیل سے بات سمجھ آئے کہ نکاح میں حکمت کیا تھی۔ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں حکمت یہ تھی، نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کے ہیں، آپ کی اہلیہ چھوٹی عمر کی ہے، آپ ہر کسی کے نبی ہیں، تو آپ اپنے عمل سے بتائیں اگر بیوی کی عمر چھوٹی ہو تو اس کے ساتھ اچھی طرح کیسے رہا جا سکتا ہے عمل سے۔ نمبر 2، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کم عمر بچی کو اپنے نکاح میں لا رہے ہیں تاکہ کم عمر بیوی اور بڑی عمر کے شوہر کے درمیان جو مسائل شریعت ہیں وہ کھل کر امت کے سامنے پیش آئیں۔ نمبر 3، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مردوں عورتوں کے نبی ہیں، آپ کو ایسی عمر کی بچی چاہیے کہ جس کی عمر تھوڑی ہو، حافظہ تیز ہو اور فہم کی دولت اللہ نے خوب دی ہو تاکہ پیغمبر سے دین سیکھے اور آگے سکھائے۔ ہمارے معاشرے میں بھی سیکھنے اور سکھانے کی عمر یہی 6 سال سے لے کر تقریباً 18 سال تک چلتی ہے۔ تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال میں نکاح میں آتی ہے، 9 سال میں رخصت ہوتی ہے، تو گویا 9 سال تک آپ نے مدرسہ نبوت میں ٹھہر کے تعلیم و تربیت حاصل کی اور آگے امت کو تعلیم دی ہے۔ یہی وجہ ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 2210 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود تھے۔ اس کے علاوہ آثار، اقوال، ان کے اپنے مسائل تو بہت زیادہ ہیں۔ پھر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر میں حضور کے نکاح میں آئیں اور آپ نے کیسے اس عمر میں اللہ کے نبی سے دین سیکھا اور آپ علم کے کس مقام اور مرتبہ پر پہنچے۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں ہے، امام عطا بن ابی رباح المکی تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، کانت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افقہ الناس وعالم الناس واحسن الناس رأیا فی العامہ۔ امی عائشہ لوگوں میں سب سے زیادہ فقیہ، لوگوں میں سب سے بڑی عالمہ اور لوگوں میں سب سے بہترین رائے رکھنے والی تھیں۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب، امام ابو الضحیٰ فرماتے ہیں، امام مسروق تابعی فرماتے تھے، رأیت مشیخۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاکابر یسألون عن الفرائض، میں نے کبار بڑے بڑے صحابہ کرام کو دیکھا وہ میراث کے مسئلے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کرتے تھے۔ الاصابہ فی تمیز صحابہ ابن حجر، ہشام بن عروہ کہتے ہیں میرے والد عروہ بن زبیر بن عوام فرمایا کرتے تھے، ما رأیت احدا اعلم بفقہ ولا بطب ولا بشعر من عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ فقہ، طب، حکمت اور شعر کا بڑا عالم نہیں دیکھا۔ تہذیب و تہذیب ابن حجر، حافظ الحدیث جلیل القدر فقیہ امام ابو بکر محمد بن مسلم بن عبید اللہ القرشی الزہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں،
لو جمع علم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ الى علم جمیع ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلم جمیع النساء لکان علم عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ افضل. اگر حضرات ازواج مطہرات، اگر خواتین ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اور تمام عورتوں کا علم جمع کر لیا جائے اور مقابلے میں امی عائشہ کا علم ہو تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کا علم ان سب سے زیادہ ہے. الاصابہ فی تمییز صحابہ ابن حجر، مشہور تابعی ابو بردہ رحمہ اللہ اپنے والد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں ما اشکل علینا امر فسألنا عنہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ الا وجدنا عندها فیہ علما. ہمیں جب بھی کسی مسئلے میں الجھن پیش آئی، امی عائشہ کے دروازے پہ دستک دی ہے، ہماری الجھن ختم ہوئی، امی عائشہ نے ہماری الجھن کو دور فرمایا ہے. آپ بتاؤ کس مقام پر پہنچی ہیں؟ کم عمری، صغر سنی اور حافظہ اور فہم کی دولت کی بنیاد پہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت آگے چلی گئی. تو حکمت یہ تھی کہ اس عمر کی لڑکی نکاح میں آئے اور براہ راست پیغمبر سے بغیر حجاب کے مسائل سیکھے اور امت کی خواتین کو سکھائے. تیسرا اعتراض کیا ہے کہ جی ان کی اتنی چھوٹی عمر میں نکاح ہوا، اس عمر میں عورت میں اتنی صلاحیت جسم کے اعتبار سے نہیں ہوتی کہ وہ خامد کے ساتھ وقت گزار سکے. خلوت میں خامد کے ساتھ رہنے کی صلاحیت نہیں، یعنی دوسرے لفظ میں یوں سمجھیں کہ خامد اتنی کم عمر لڑکی کے ساتھ مباشرت کرے تو اس کے جسم میں اس کی صلاحیت اور قوت نہیں کہ اس بات کو برداشت کرے. اس کا جسم بہت چھوٹا ہے، میل نہیں، آپس میں جوڑ نہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا حقائق سے کیا تعلق ہے. دیکھیں، پہلی بات یوں سمجھیں کہ جسمانی نشو و نما میں خوراک کو، ماحول کو، آب و ہوا کو بہت بڑا دخل ہے. اور عرب کا گرم موسم اور وہاں پہ کھجور، اونٹنی کا دودھ اور زیتون، یہ ایسی نعمتیں موجود تھیں کہ جن نعمتوں کی بنیاد پر وہاں پہ جسمانی صلاحیت بہت جلد آگے نکل جاتی. اور خود حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جسم میں اس طاقت اور صلاحیت اور قوت کو پیدا کرنے کے لیے آپ کی والدہ نے کتنا اہتمام فرمایا. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3905، امی عائشہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں ارادت امی ان تسمننی لدخولی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم اقبل علیہا بشیء مما ترید حتی اطعمتنی القصاء بالرطب فسمنت علیہ کاحسن السمن. میری والدہ نے اس کا بہت اہتمام کیا، خوراک کا اہتمام کیا، کیونکہ میری رخصتی ہونی تھی تاکہ میرے جسم کے اندر فربہی آ جائے، جسم میرا اچھی صلاحیت کا مالک بنے. اور اس کے لیے انہوں نے کئی تدابیر اختیار کی، اور بہترین تدبیر یہ تھی کہ آپ ککڑی اور تازہ کھجور ملا کر مجھے کھلاتی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ میری جسمانی صلاحیت میں بہتری آئی اور فربہی آئی. اور میاں عائشہ خود فرما رہی ہیں. یہی وجہ امام ابو جعفر احمد بن سعید المالکی وفات 402 ہجری فرماتے ہیں، شرح مسلم للنووی کتاب النکاح باب تزویج الاب کے اندر موجود ہے. فرمایا وکانت قد شببت شبابا حسنا رضی اللہ عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بہت عمدگی کے ساتھ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچی. تو یہ جو اعتراض ہے بالکل ایک بیکار سے اعتراض ہے. ہمارے معاشرے میں بعض خواتین کی عمر 20 سال ہوتی ہے لیکن جسمانی صلاحیت ان کی 9 سال کی بچی کے برابر ہے، اور بعضوں کی 9-10 سال کی عمر ہوتی ہے اور ان کی جسمانی نشو و نما ایسی ہوتی ہے وہ دیکھنے میں 15 سال کی لگ رہی ہوتی ہیں. تو لغو سا اعتراض ہے، اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور چوتھا اعتراض، یہ ان کے ہاں بہت وزنی اعتراض شمار ہوتے ہیں جو میں پیش کر رہا ہوں. چوتھا اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بین اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سن 73 ہجری میں وفات پاتی ہیں. صحابیات میں، مہاجرات میں سب سے آخری امت پاخر میں یہی فوت ہوئی ہیں تقریباً. اور بوقت ہجرت ان کی عمر تھی 27 سال، اور امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ان سے عمر میں چھوٹی تھی 10 سال. تو گویا بوقت رخصتی ان کی عمر 19 سال بنتی ہے، اس سے کم نہیں بنتی. یہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ امی عائشہ اسماء سے 10 سال چھوٹی ہیں،
کہتے ہیں البدایہ والنہایہ میں ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلمت اسماء قدیما وہم بمکہ فی اول الاسلام، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدیم ترین لوگوں میں ہیں جن نے اسلام قبول کیا مکہ مکرمہ میں، وَهِيَ آخر المہاجرین والمہاجرات موتاً، مہاجرین صحابہ مہاجرین صحابیات میں سب سے آخر میں موت ان کی آئی ہے، وَكَانَتْ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا عائشہ بِعَشْرِ سِنِينَ، اور یہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 سال عمر میں بڑی ہے۔ تو ان کے اعتراض کی بنیاد البدایہ والنہایہ کا یہ حوالہ ہے۔ چوتھا اعتراض، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ امی عائشہ کی بہن ہے اور حضرت امی عائشہ سے عمر میں 10 سال بڑی ہیں، اور ہجرت کے وقت ان کی عمر تھی 27 سال۔ تو جب امی عائشہ 10 سال چھوٹی ہے تو ان کی عمر ہوگی 17 سال، اور ہجرت کے 2 سال بعد رخصتی ہے تو ان کی عمر ہوگی 19 سال۔ تو ان کا موقف یہ ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوقت رخصتی عمر 19 سال بنتی ہے، اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ امی عائشہ اسماء سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 سال چھوٹی ہیں۔ کہتے ہیں ابن کثیر رحمہ اللہ البدایہ والنہایہ میں لکھتے ہیں وَكَانَتْ هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا عائشہ بِعَشْرِ سِنِينَ، اسماء اپنی بہن عائشہ سے 10 سال بڑی تھی۔ تو یہ ان کے دلیل کی بنیاد ہے، یعنی ابن کثیر فرماتے ہیں کہ عائشہ عمر میں اسماء سے 10 سال چھوٹی ہے، حضرت اسماء کی عمر بوقت ہجرت 27 سال، امی عائشہ کی 17 بنتی ہے، اور ہجرت کے 2 سال بعد رخصتی عمر ان کی 19 سال بنتی ہے۔ یہ ان کی مضبوط ترین بظاہر دلیل ہے۔ جواب سماعت فرمائیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم نے خود امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان نقل کیا کہ جب میرا نکاح ہوا تو عمر 6 سال، اور جب میری رخصتی ہوئی تو عمر 9 سال، اور اس پر ہم نے صحیح بخاری کو پیش کیا ہے۔ اسی طرح امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے ابن کثیر کا سے اجماع بھی نقل کیا، اور ابن عبد البر مالکی کی طرف سے اتفاقی بات نقل کی کہ بوقت نکاح ان کی عمر 6 یا 7 سال، اور بوقت رخصتی ان کی عمر 19 سال ہے، وقت رخصتی ان کی عمر 9 سال ہے۔ یہ ہم نے حوالہ جات پیش کیے۔ اچھا، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ان کی عمر حضرت اسماء سے 10 سال کم ہے، اس پر ذرا کچھ حوالے ملاحظہ فرمائیں کہ الجھن کہاں سے آئی ہے۔ نمبر 1، الاستیعاب فی معرفت الاصحاب میں ابن عبد البر القرطبی مالکی رحمہ اللہ وفات 463 فرماتے ہیں قالت اسماء بنت ابی بکر وکانت اکبر من عائشہ بعشر سنین او نحوہا، کہ حضرت اسماء امی عائشہ سے 10 سال یا اس کے قریب جیسے ان سے بڑی تھی۔ اب یہاں 10 سال کے ساتھ او کا لفظ بھی ہے، یعنی 10 سال نہیں بلکہ 10 سال او نحوہ نہیں بلکہ اس کے لگ بھگ ان سے بڑی تھی۔ ایک حوالہ۔ دوسرا، سیر اعلام النبلاء للذہبی، علامہ شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان وفات 852 ہجری فرماتے ہیں وکانت اسن من عائشہ ببضع عشر سنہ، حضرت اسماء امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے 10 سال اور بضع یعنی چند مزید بڑی تھی۔ اب یہ چند کا لفظ کس پر آتا ہے؟ بضع کا لفظ 3 سے لے کر یہ 9 تک بولا جاتا ہے۔ اس کا مطلب وہ 19 سال بھی بڑی ہو سکتی ہیں، وہ 10 سال بھی بڑی ہو سکتی ہیں، دونوں۔ تو یہ حضرات کہتے ہیں کہ وہ 10 سال بڑی تھی، ہم کہتے ہیں 10 سال نہیں، وہ 19 سال بڑی تھی، کیونکہ بضع کا لفظ تو دونوں کو شامل ہے نا، 19 کو بھی اور 19 کو بھی اور 10 کو بھی، دونوں کو شامل ہے۔ اب آپ ذرا سماعت فرمائیں کہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی جو بات فرماتے ہیں اس کے مطابق امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء سے 10 سال چھوٹی، اور علامہ ذہبی فرماتے ہیں اس کے مطابق امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت اسماء سے 10 سال یا 19 سال چھوٹی۔ اب ہم کس قول کو لیں گے، 19 کو یا 10 کو؟ 10 کو لیں گے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیان کے خلاف ہے، تاریخی حقائق کے خلاف ہے، اور اگر 19 سال کا فرق مانے تو پھر امی عائشہ کے قول کے مطابق ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنی رائے کے مطابق ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اہم بات جو سمجھنے کی ہے
وہ یہ کہ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی نے امت کا اجماع نقل کیا ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بوقت نکاح 6 یا 7 اور بوقت رخصتی عمر آپ کی 9 سال ہے. اس پہ اجماع نقل کیا ہے. کہتے ہیں تزوجہا و ابنۃ 6 سنین و بنا بہا و ابنۃ 9. بوقت نکاح عمر 6 سال، بوقت رخصتی 9 سال اجماع ہے. تو ابن کثیر کی 2 عبارتیں آ گئیں. ایک عبارت کو لیں تو امی عائشہ کے بیان کے خلاف ہے، تاریخی حقائق کے خلاف ہے، اور اگر ایک عبارت کو لیں حضرت امی عائشہ کی روایت کے مطابق ہے، تاریخی حقائق کے مطابق ہے. اور عجیب بات ہے کہ ابن کثیر اس بات امت کا اجماع نقل کر رہے ہیں. تو اجماعی موقف کو چھوڑ دینا، خود امی عائشہ کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کو نقل کرنا، یہ دیانت کے خلاف ہے. یہ دیانت کے خلاف ہے. کہتے ہیں صاحب البیت ادری بما فی بیتہ، گھر والا اپنے گھر کی بات کو زیادہ جانتا ہے. اور یہاں تو گھر والے کی بات نہیں ہے بلکہ صاحب معاملہ کی بات ہے، مبتلا بہی کی بات ہے. بتائیں، جس بندے کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میری عمر وقت نکاح 6 سال ہے، وقت رخصتی 9 سال ہے، تو کسی اور کی بات اس کے خلاف کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ اس لیے غلط فہمی ہے. غلط فہمی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں. 5واں اعتراض کیا ہے کہ صحیح بخاری کی حدیث پاک 3 میں، صحیح بخاری حدیث نمبر 3، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہے اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصالحہ فی النوم فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب الیہ الخلاء وکان یخلو بغار حراء فیتحنس فی وهو التعبد اللیالی ذوات العدد. خلاصہ کیا ہے؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کی ابتدا ہوئی تو وحی کی ابتدا سچے خوابوں سے ہوئی. اب ان کے اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ اگر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر بوقت نکاح 6 سال مانے تو جب پہلی وحی آئی تو امی عائشہ تو دنیا میں موجود ہی نہیں تھی. تو امی عائشہ کیسے بتا رہی ہیں کہ حضور پاک پر جو وحی شروع میں آتی تھی وہ سچے خواب تھے؟ تو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کی عمر بوقت رخصتی 19 سال ہے، تاکہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات صحیح ہو جائے کہ جب حضور پاک پر وحی آتی تھی شروع میں وہ سچے خواب تھے. بس یہ بنیاد ہے. اب بات سمجھنے کی ذرا کوشش کریں. پہلی بات یہ ہے، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرما رہی ہیں تزوجنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا بنت 6 سنین، جب پیغمبر پاک ساتھ میرا نکاح ہوا تو میری عمر 6 سال ہے. فاسلمتنی الی وانا یومئذ بنت 9 سنین، جب میری رخصتی ہوئی تو میری عمر 9 سال ہے. یہ بھی صحیح بخاری میں. اب صحیح بخاری کی ایک روایت کی جس میں امی عائشہ کا اپنا بیان ہے کہ بوقت نکاح عمر 6 سال، وقت رخصتی 9 سال، اس کو چھوڑا اور صحیح بخاری کی اس حدیث کو لیا کہ جس میں صراحت نہیں بلکہ آپ نے استنباط کیا ہے، استخراج کیا ہے، کوشش کر کے یہ بات بنانے کی کوشش کی ہے کہ بن سکتی ہے بات. تو کہاں آپ کی کوشش، کہاں امی عائشہ کا صریح بیان، دونوں میں کیا جوڑ بنتا ہے. اچھا، دوسری بات جس سے ان کو شبہ ہوا کہ جب امی عائشہ فرما رہی ہیں کہ رسول پر جب وہی شروع میں آئی تو سچے خواب تھے، تو امی عائشہ اس وقت موجود تھی، بات کو سمجھتی تھی، تبھی تو فرما رہی ہے. یہ بات بالکل بجا ہے. کیوں؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اگر یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ شروع میں آپ پر جب وہی آتی تھی تو سچے خوابوں کی صورت میں آتی، تو پھر یہ حدیث مسند ہے. یا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کوئی اور صحابی یہ بات بتا رہے ہیں کہ جب آپ پر شروع میں وہی آتی تھی تو سچے خواب تھے، یا صحابیہ بتا رہی ہیں، تو حدیث مرسل ہے. تو حدیث تو ہے، مرسل ہو یا مسند، اور مراسیل صحابہ وہ مسانید ہوتی ہیں، تو حدیث ہے، حجت کا درجہ رکھتے، اس میں قابل اشکال بات تو ہے نہیں. اور یہی بات عمدۃ القاری باب بدء الوحی حافظ بدر الدین المحمود بن احمد بن موسیٰ العینی حنفی وفات 855 ہجری فرماتے ہیں، ھذا الحدیث من مراسیل الصحابہ رضی اللہ عنہم فإن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا لم تدرک هذه القضیہ فتکون اللہ اکبر فتکون سمعتها من النبی او من صحابی وعلى كل تقدیر
فالحدیث فی حکم المتصل المسند، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث مراسیل صحابہ میں سے ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کے وقت موجود نہیں تھی، یا پیغمبر پاک سے سنا حدیث مسند یا صحابی سے سنا حدیث مرسل، دونوں صورتوں میں یہ متصل ہے اور مسند ہے، متصل مسند ہے، کوئی اشکال کی بات نہیں۔ میں اس کو مزید بات سمجھانے کے لیے مثال لے کر بات کھولتا ہوں۔ دیکھیں، آج اگر میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب شروع میں وحی آتی تھی تو خواب سچے کی شکل میں آتی تھی، اب اس کا معنی یہ تو نہیں الیاذ باللہ میں اس وقت موجود تھا، بھائی میں نے بخاری شریف میں پڑھا ہے تو میں نے یہ بات کہہ دی ہے۔ اگر میں آج یہ بات 1500 سال بعد کہہ سکتا ہوں بخاری شریف پڑھ کے، تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک یا صحابیہ سے سن کر یہ بات نہیں فرما سکتی؟ یہ تو کوئی بنیاد نہیں ہے کہ چونکہ وہ فرما رہی ہیں لہذا اس وقت موجود بھی ہوگی، یہ کوئی حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی بات۔ چھٹا اعتراض کیا ہے؟ چھٹا اعتراض یہ ہے، کہتے ہیں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اگر 6 سال مانے اور رخصتی کی عمر 9 سال مانے تو کہتے ہیں یہ روایت پھر قرآن کے خلاف بنے گی۔ قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ تم ان عورتوں شادی کرو جو تمہیں پسند ہوں، اور شادی کرو نساء سے۔ کہتے ہیں نساء کہتے ہیں بالغ اور بڑی عمر کی لڑکی کو۔ اگر آپ مانیں کہ 6 سال کی عمر تھی نکاح ہوا تو 6 سال کی لڑکی نابالغ ہے تو یہ حدیث قرآن کے خلاف ہوگی۔ پیغمبر قرآن کے خلاف کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ یہ بنیاد ہے اعتراض۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی قرآن کریم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ آپ قرآن کریم سورہ ابراہیم آیت نمبر 6 دیکھیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، یہ متعدد بار قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ خود پہلا پارہ سورہ بقرہ کے اندر بھی ہے، کہیں ہے یذبحون ابناکم، کہیں یقتلون ابناکم، کہ یہ فرعونی تمہارے بچوں کو قتل کرتے اور بچیاں زندہ رکھتے، یا ابنا اور نساء کے مقابلے میں تو ایسا تو نہیں ہوتا تھا کہ بڑی عورت کو زندہ رکھتے، یعنی جو بچی پیدا ہوتی اس کو زندہ رکھتے، جو بچہ پیدا ہوتا تو قتل کر دیتے۔ تو جس طرح قرآن کریم بڑی عمر کی عورت کو نساء کہتا ہے، اسی طرح قرآن بچی کو بھی نساء کہتا ہے، لہذا چھوٹی عمر میں نکاح ہو جائے تو نساء ہے، اور یہ قرآنی آیت کے قطعاً خلاف نہیں ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جس شخص نے اعتراض کیا ہے اب تو مر گیا ہے، یہ احمد سعید ملتانی چتروڑی اس کا نام تھا، اور اس بدبخت نے قرآن مقدس اور بخاری محدث کتاب لکھی ہے جس میں غالباً 53 اعتراضات کیے ہیں کہ یہ بخاری قرآن کے خلاف ہے۔ میں نے بحمد اللہ تعالیٰ ویڈیو میں مکمل اس کا جواب تفصیل سے دیا ہے، آپ اہرام میڈیا پہ ڈاؤن لوڈ کریں اور جواب سماعت فرمائیں۔ یہ بدبخت نے جو بات کیا وہ اتنی افسوسناک ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ایمان کے جانے کا خدشہ ہے۔ اس بدبخت نے لکھا ہے، کہتا ہے بھلا اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور کیا ہوگی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تک نساء کی فہرست میں بھی داخل نہ ہوئی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے جنسی کھیل رچائیں اور تباہ آزمائی میں مشغول ہو جائیں۔ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ کیا پیغمبر کے لیے کوئی ایسے لفظ بھی نقل کر سکتا ہے؟ آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ یہ اعتراض کرنے والے کس قدر گندی ذہنیت کے مالک ہیں۔ 7واں اعتراض کیا ہے؟ کہتا ہے جی ہمارے آج کل کے مہذب اور جدید معاشرے میں کم عمر بچی سے نکاح کرنے کو عیب سمجھا جاتا ہے، تو پیغمبر وہ کام کیسے کر سکتے ہیں کہ جو عیب ہو؟ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ دیکھیں، ہر معاشرے کا رواج اپنا ہے، ہر معاشرے کا رواج اپنا ہے۔ آج کے معاشرے میں کوئی چیز عیب ہے تو اس کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ آج سے پہلے عربوں کے معاشرے کے اندر بھی وہ عیب ہو، اور اگر اس دور میں کوئی عیب تھا تو آج بھی عیب ہو، یہ ضروری نہیں۔ ہر دور کا معاشرہ، عرف یہ بدلتا رہتا ہے، یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ میں اس کی 2 مثالیں دیتا ہوں۔ ایک مثال یہ کہ دور قدیم میں بادشاہ اپنے ہاتھوں میں کنگن پہنتے تھے اور یہ ان کے ہاں فخر ہوتا تھا، ان کے حسن و جمال شمار ہوتا تھا، لیکن آج آپ دنیا میں دیکھ لیں کوئی صدر کو، وزیر اعظم کو، وزراء کنگن پہنتے ہو۔ اب اس دور کا یہ رواج خوبی تھی اور آج کے دور میں یہ عیب ہے۔ تو اسی طرح
اس دور میں کوئی چیز خوبی ہو اور آج عیب ہو تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس دور کے اندر بھی عیب ہوگا۔ نمبر 2، آج کے جدید معاشرے میں تو تعدد ازواج، ایک سے زائد بیک وقت بیویاں نکاح میں رکھنا بھی عیب ہے، جبکہ پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بیک وقت 9 بیویاں تھیں۔ تو اگر اس معاشرے کو لوگے تو آپ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج اور 9 بیویوں کا بھی انکار کر دیں گے۔ آپ کے نکاح 11 ہیں لیکن بیک وقت آپ کے نکاح میں 9 بیویاں تھیں، لوگ عیب سمجھتے ہیں تو کیا آپ پیغمبر پاک کے نکاحوں کا انکار کر دیں گے؟ قرآنی آیات کو چھوڑ دیں گے، احادیث کو چھوڑ دیں گے، اسلامی طریق کو چھوڑ دیں گے؟ یہ سراسر بات غلط ہے۔ 8واں اعتراض عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن اور جمال اور خوبصورتی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کی محبوب ترین بیوی تھی، کیونکہ آپ پیغمبر کی شان کے لائق بھی چیزیں ہیں کہ ان دنیاوی چیزوں کو دیکھیں اور اس کی بنیاد پر کسی عورت سے پیار کریں۔ دیکھیں، بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو بات اچھی طرح سمجھ آئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عورت سے نکاح، ہر بیوی سے نکاح کا خاص مقصد تھا۔ ام المومن امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کے مقاصد میں سے بہترین اور بڑا مقصد کیا تھا؟ کم عمر ہو، حافظہ اچھا ہو، فہم کی دولت ہو، زبان بہترین ہو، وہ پیغمبر سے علوم کو حاصل کرے اور آگے امت میں علوم کو منتقل کرے۔ گھر میں پیغمبر سے بغیر پردے کے دین سیکھنے والی کوئی ایسی خاتون ہو۔ اللہ پاک نے اس کے لیے انتخاب کیا امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اب آپ کی محبوبیت کی وجہ میں مثال دوں گا تو بات سمجھ آئے۔ اگر ایک استاذ کے 11 شاگرد ہوں، ان میں سے ایک شاگرد ایسا ہو جو عمر میں سب سے چھوٹا ہو، حافظہ سب سے زیادہ ہو، فہم کی دولت سب سے زیادہ ہو، زبان سب سے اچھی ہو، اور اس کا والد اپنی مال اور دولت سمیت اس استاذ پر فدا ہو، تو آپ ایمان سے بتاؤ کہ استاذ کس بچے سے سب سے زیادہ پیار کرے گا؟ اس مثال کی روشنی میں آپ دیکھیں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر میں چھوٹی ہیں، اور اس وقت کی بات ہے جب خدیجہ رضی جانثار عورت اس دنیا میں موجود بھی نہیں ہے، بقیہ میں عمر میں سب سے چھوٹی ہیں، اور والد آپ کا حضور پہ فدا ہے، جان و مال سے فدا ہے، سفر حضر کا ساتھی ہے، اور آپ کی عمر کم ہے، حافظہ مضبوط ہے، فہم کی قوت بہت اچھی ہے، زبان کی بہت اچھی ہے، علم کا رغبت اور شوق بھی سب سے زیادہ ہے، تو بتائیں پیغمبر کی محبوب بیوی کیوں نہیں ہوگی؟ ہم نے جو محبوبیت کی بنیاد اپنے یہاں تلاش کی، وہی محبوبیت کی بنیاد شاید پیغمبر کے یہاں بھی شروع کر دی۔ یہ بات اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبی حاجات، طبی ضرورتیں، تقاضے اپنی جگہ پر، لیکن پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی مقاصد کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اور بنیادی طور پہ سبق کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا، چونکہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر جو 3 ہے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہی شروع میں آتی تھی تو سچے خوابوں کی شروع آتی تھی، تو اس کو بنیاد بنا کے امی عائشہ کی عمر پر رد کیا جا رہا تھا۔ تو میں نے اس حدیث کی مناسبت سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر پہ گفتگو کی ہے، تاکہ یہ حدیث بھی آ جائے، آگے بخاری کی حدیث بھی آ جائے جہاں عمر صراحتاً بیان کی ہے، اور ایک مسئلہ بھی کھل کر آپ کے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کے مسلک کو ان کے منہج کے مطابق لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔